اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک میں سورہ قدر کا عمل اور رزق کی بارش۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب کے کام کیجیے، نیکیاں کمائیے اور اپنے گناہوں جو کردہ گناہ جو ہم کر چکے پیچھے اس کی بخشش رب سے طلب کریں اور اس مہینے کو ویسٹ نہ کریں۔ اس کا ایک ایک پل جو ہے بہت قیمتی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو جو اس عمر میں ملا تو وہ تو زیادہ ہی کیئر کریں، کیونکہ پتہ نہیں کہ اگلا ملے گا کہ نہیں۔ ایک چیز، سورہ قدر جو ہے جس کے اندر شب قدر کا حوالہ بھی ہے، تو سورہ قدر کا یہ ایک عمل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس رمضان المبارک کے حوالے سے۔ میری یہ ویڈیو آپ تک جب بھی پہنچتی ہے، جتنے بھی روزے باقی رہ گئے ہوں، تو آپ نے اس عمل کو کر ڈالنا ہے، اور صرف اس عمل کی کرنے کی برکت آپ دیکھیں گے کہ وہ جو فزیکل جو ہم باتیں کرتے ہیں، اب یہ پورا سال تو خیر پورا سال ہی ہوتا ہے، ہر سال ہر دن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں عبادت کا ایک روٹین بنا لیا ہو نا، اور وہ مستقل مزاجی سے ڈیلی اپنے کچھ فرائض کے بعد اپنی تسبیحات، ذکر، اذکار اور جو عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، وہ کرتا ہے، تو اس کے لیے تو ہر رات جو ہے وہ شب قدر بن جاتی ہے، اور ہر دن جو ہے اس کا ایسے ہوتا ہے، کیونکہ نیک لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عام روٹین میں رمضان کے علاوہ نفلی جو ہے روزے رکھا کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو فالو کرتے ہیں۔ تو بہرحال جناب، یہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کا وقت ہے، تو آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بتایا ہوا عمل پیش کر رہا ہوں۔ مومنین کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ حضور اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ کی زندگی میں وہ رزق کی بارش جس کا ہم اکثر ویڈیوز کے ٹائٹل میں ذکر کرتے ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو اس سے بہترین موقع آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا کہ آپ سورہ قدر کو اس رمضان شریف میں اپنی زندگی کا اس طرح حصہ بنا لیں کہ اس کو اس طرح پڑھنے کی ترکیب کر لیں۔ تو سورہ قدر کا عمل رمضان شریف کے حوالے سے سن لیجئے۔ رزق کی بارش اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ہر نماز کے بعد، 5 نمازیں ہیں، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ قدر اول آخر 3 بار درود شریف، درود ابراہیمی، یہ آپ زندگی میں اب روٹین بنا لیجئے۔ جتنے بھی روزے آپ کو باقی ملتے ہیں، اگر آپ یہ عمل کر جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس عمل کی خیر و برکت سے وہ جو رزق کے آپ کے معاملات میں پریشانیاں سالہ سال سے چلتی آ رہی تھی، جو اس عمل کے سننے سے پہلے تھیں، تو انشاءاللہ وہ ان کا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نام و نشان بھی نہیں رہنا، بلکہ رزق کی جو ہے وہ بہاریں آپ کی زندگی میں خوشحالی اور یہ مایوسی، نا امیدی اور یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کی زندگی سے اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ ہٹ جاتی ہیں۔ تو آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ کو بہت ہی آسان یہ عمل بتا دیا ہے، آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں اور اس کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ باقی انشاءاللہ اور بھی رمضان کے حوالے سے جو ذہن میں چیزیں نظر سے گزرتی ہیں، تجربات کی رپورٹس ہوتے ہیں، ان کے فیڈ بیکس آتے ہیں، تو ایسے ہی وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو پھر لائک اور کمنٹ کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ آپ کے مسائل ہیں وہ میں اکثر آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ ایک چیز آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ میں اب ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی جیسے ٹائٹل بولتا ہوں تو اوپر نام اور میرا نمبر لکھا ہوا آ جاتا ہے، اور اس کو کافی دیر میں اس کو کہتا ہوں کہ بھی اس کو رکنا بھی چاہیے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ کمنٹس کے اندر آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ سے رابطہ کیسے کریں یا اپنا نمبر بتا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پورا شروع سے نہیں دیکھتے نا، تو پھر آپ مجھ سے ویڈیو کے اندر کمنٹس میں نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز ویڈیو کو شروع سے مکمل دیکھا کیجیے۔ جب نمبر نام کے ساتھ اب مینشن کر دیا گیا تو ایسا ایشو اب نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ پھر بھی کسی مسئلے کے بارے میں تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر آ جائیے، یا اپنا مسئلہ جو ہے وہ کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لکھ دیجئے، تو انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ باقی بات رہی جہاں تک ٹائمنگ کی حوالے سے کہ جی کس ٹائم سے کس ٹائم تک، تو ابھی آج بھی ایک بہن سے بات جو مارننگ میں انہوں نے کال کر لیا تو میں نے خیر سن لیا، میں اویلیبل تھا، تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ بیسیکلی اب ٹائم کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بیچ میں افطار کا گیپ بھی نکالتے ہیں اور بیچ میں تراویح کا عشاء کا بھی وقفہ ہوتا ہے،
لیکن اس کے بعد آن ورڈ تقریباً پھر بھی 12-1 بجے تک آپ کی کالز جو ہے وہ مسلسل میں لیتا رہتا ہوں. اور مجھے بس افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کی اس چینجنگ میں جو یو کے اور یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے دوست ہیں، کل بھی یو ایس اے کے دوست سے بات ہو رہی تھی، تو یو کے ایک بھائی سے بات ہوئی، کل یو ایس اے کی ایک بہن سے بات ہوئی، تو وہ بار بار میسج کر رہے تھے اور ان سے سحر کے ٹائم پہ جا کے میری، یعنی پاکستان میں جب سحر کا ٹائم تھا تب ان سے وہاں میری بات ہوئی. تو اس لیے بہتر رہتا ہے کہ آپ جو باہر کے ممالک کے دوست ہیں وہ کمنٹ کر کے نہ ٹائم کی اپوائنٹمنٹ کال پہ لے لیں تاکہ وقت طے ہو جائے. اس کے کوئی چارجز تو ہے نہیں، تو یہ کہ بات تسلی سے ہو جائے گی. اس طرح سے نہ آپ کو بودریشن ہوتی ہے نہ مجھے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین اس رمضان میں جو والدین اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پریشان ہیں، رزق روزی کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ پاک بیماری سے پریشان ہیں، میرے مالک اپنے حبیب کے صدقے اس رمضان میں ان کی سب پریشانیوں کو دور فرما دے. جتنے بھی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، رب العالمین میں آپ سے آپ کے حبیب کے صدقے، آپ کے محبوب کی آل کے صدقے یا اللہ یہ دعا کرتا ہوں کہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور خوشیوں میں بدل دے، غم ختم کر دے. آمین ثم آمین. آمین کہہ دیجئے. آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ دعا کرنے میں کبھی کنجوسی نہ کیجئے. پتہ نہیں کس کی دعا کس وقت کس کے لیے کس کے حق میں قبول ہو جائے. تو آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. زندگی شرط ہے پھر ملنے کی، تو اگر زندہ رہے تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.